ہندو برادری کے ساتھ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ کوئی پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال کے قریب جو ہے وہ ہو چلے ہیں، لیکن پہلے دیوالی جو ہے اگر سرکاری طور پر منائی گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی، جب انہوں نے کراچی میں جا کر دیوالی کی تقریب کی تھی، اور اب جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایسے ہی لگا جیسے ان کی اپنی کوئی تقریب ہے، اور اس تقریب کے اندر جس طرح فرتے جذبات سے وہ عورتیں ان کو لپٹ رہی تھیں، ان سے پیار کر رہی تھیں، وہ ان سے بات کر رہی تھیں، وہ یقیناً ایک وہ لمحات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ نے منورٹی کارڈ کا اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے ہمت کارڈ ہے، جس طرح سے کسان کارڈز ہیں، اسی طرح منورٹیز کو جو بائی دا وے منورٹی لفظ بھی چیف منسٹر صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی منورٹی میجورٹی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، سو ان کے لیے بھی ایک کارڈ جو ہے وہ آئے گا جس کے اوپر ان کو جو منتھلی اسٹائپنڈ ہے وہ ملا کرے گا، اور ہماری جو بچے ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کو مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 20 دسمبر کو چیف منسٹر صاحبہ کارڈ کا انوگریشن بھی کریں گی، اور کرسمس کی تقریبات جو ہیں اس کا آغاز بھی کیا جائے گا، اور یہ جو کارڈ ہے اس کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے دل کے بہت قریب ہے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال۔ ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہسپتال ہیں، لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے، فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے، فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے، اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے۔ اور یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ بائی دا وے جو پرائیویٹ ہسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کتنے ہیں، یہ جس کی زمین میاں نواز شریف صاحب نے دی ہو، جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میاں شریف صاحب نے دیا ہو، لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال کہا جاتا ہے۔ سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کا جو افتتاح کیا ہے، جو 920 بیڈ پر فی الحال مشتمل ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن جو ہے اس کو 1000 بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لے جانے کی بات کی ہے۔ 54 ارب روپے سے یہ لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور انہوں نے اس دن سپیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں ہو، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے۔ اس ہسپتال میں کے پی کے سے پہلے بھی کے پی کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہسپتال ہوگا۔ اس کا 2 فیزز ہیں، پہلے فیز کو جو ہے وہ 1 سال میں مکمل ہونا ہے، اور یہ مفت علاج ہوگا مریضوں کے لیے۔ جیسے ایئر ایمبولینس بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ایئر ایمبولینس شروع کی گئی اس وقت بہت پروپیگنڈا کیا، وہ جو خود اپنے دور میں کر نہیں سکے، جو ہے وہ اعلان کرتے رہے، اس کو کر نہیں سکے، اور جو اعلانات یہ کرتے رہے اور نہیں کر سکے، ان تمام ناممکنات کو مریم نواز شریف نے ممکن کر کے دکھایا، اور اس میں تمام مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ بالکل مفت جو ہے وہ مریضوں کو شفٹ کرتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا بھی ایک بڑا ایموشنل مومنٹ تھا کہ جب ایک مریض جن کو پی آئی سی کے اندر شفٹ کیا گیا تھا، انہوں نے بہت محبت اور عقیدت سے چیف منسٹر صاحبہ کو سلوٹ کیا۔ جس کی زندگی بچ جاتی ہے، زندگی کی قیمت کیا ہے یہ وہ شخص جان سکتا ہے، اس کی فیملی جان سکتی ہے۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں سیاسی گدھ کہتی ہوں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن سیاسی گدھ کہتی ہیں، بٹ فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ جب آپ کو جو ہے بیچارے نابینا افراد کے کندھے پہ سیاست کرنی ہے، کبھی آپ کو کسانوں کی جو ہے وہ فیک جو ہے آواز بن کر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ معصوم بچیوں کی جو ہے وہ عزتوں کو تار کرانے کا ایک مشن ہو، آپ کا وہ مشن پورا نہ ہو تو پھر پروپیگنڈا کیا جائے، انہی کو سیاسی گدھ کہتے ہیں نا، وہی گدھ جو لاشیں نوچتے ہیں، اور ان کو ہر وقت لاشوں کی تیاری رہتی ہے، یہ تیار رہتے ہیں لاشیں وہ کرنے کے لیے۔ تیسرا امپورٹنٹ بات جو تھی وہ کسان کارڈ تھا، اور کسان کارڈ جو ہے یہ 400 ارب روپے کا ایک پورا پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے کسانوں کے لیے شروع کیا۔ کسانوں کی بات کر دینا، کسان کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لینا اور بات ہے، لیکن واقعی کسانوں کے لیے کام کرنا یہ مریم نواز شریف نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے، جس میں کسان کارڈ ہے جس پہ 10 لاکھ سے زیادہ، یہ کل کا فگر ہے، 10 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو کی جا چکی ہیں، اور اس کو پہلے پرائمریلی یہ 5 لاکھ لوگوں تک جانا تھا، اس کو اتنی زیادہ اپلیکیشنز کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو 7.5 لاکھ جو ہے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو کسان اس میں اندر اپلائی کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے اعتماد کا اظہار ہے
جو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پہ کرتے ہیں. اور حافظ آباد میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کے اوپر بہت ایکسائٹڈ ہے اور بہت مطمئن ہے کہ کل تک 10 ارب روپے سے زیادہ کی جو خریداری ہے وہ اس کسان کارڈ کے ذریعے کسان کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے ادویات خریدی ہیں، انہوں نے کھاد خریدی ہے، انہوں نے بیج خریدا ہے اور 10 ارب روپے سے زیادہ الحمدللہ وہ اس کو استعمال کر چکے ہیں. چوتھی اہم چیز جو تھی وہ تھی سپر سیڈرز. اور سپر سیڈرز آج جو لاہور کے اندر جو انڈیکس ہے اسموگ کے حوالے سے، جو فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے اور اس میں جو اسٹبل برننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے، جس کو الحمدللہ بڑی کامیابی سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ مینج کر لیا تھا. اور پچھلے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے 157 کے اوپر تھا. لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ ماحولیات نے جاری بھی کیا ہے، ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس پہ اسٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے، شاید وہاں پر باقی بھی فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے. لیکن اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ایک ویژن ہے اسموگ کے حوالے سے، جس کو ہماری سینئر منسٹر جو ہیں وہ بہت اسپیئر ہیڈ بھی کر رہی ہیں، اس کو بہت جانفشانی کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے. یہ کام اسموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں، اسموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو آلودگی پھیلانے والی کاریں ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں. اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے، یہ کبھی نہیں ہوا. 1330 مقدمات ہوئے، 73 ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں. جو زہریلا دھواں چھوڑنے والی 6 لاکھ گاڑیوں کے چلان ہوئے ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا کہ ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیکس تھا، اگر وہاں سے جو ہے وہ نہ آتی، اور ناسا نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے رپورٹ جو ہے وہ جاری بھی کر دی ہے. اور اسی کا ایک جو ہے وہ حصہ تھا سپر سیڈرز. اور سپر سیڈرز جو ہیں وہ اس کے بعد مجھے بھی، میں اب یقین مانے جیسے چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں نا کہ وہ کسان بن گئی ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے نا ہمیں بھی وہ دیکھ کے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ہو رہی ہے. دنیا بہت جدت آ گئی ہے ایگریکلچر کے اندر، بہت سارے جدید آلات کے ذریعے دنیا اپنی پروڈکشن کو بھی اضافہ کر رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر جدت بھی لا رہی ہے. سو سپر سیڈرز جو ہیں یہ اس کے اندر پھر فصلیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان تمام جو لیول کرے گی زمین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپر سیڈرز کے ذریعے ہی جو ہے وہ سوئنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ باقی اس کے آلات کو استعمال کر کے فصل کی پوری تیاری کی جا سکتی ہے. تو 1000 جو ہے وہ سپر سیڈرز ابھی تک الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ تقسیم کر چکی ہیں، اور اس کو ایک سال کے اندر 5000 سپر سیڈرز کا منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی، جو جون تک مکمل کر لیا جائے گا. اور ایک سپر سیڈر، یہ تمام جو جدید آلات ہیں یہ سستے نہیں ہوتے. سپر سیڈر کی اس وقت مارکیٹ میں پرائس جو ہے وہ 13 لاکھ روپے کے قریب ہے، جس میں سے 8 لاکھ روپیہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ادا کریں گی. صرف 5 لاکھ جو ہے وہ کسان کو ادا کرنا پڑے گا. گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، اور خوش نصیب افراد جو ہے ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس میں 9,500 کسانوں کو گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ ہارس پاور ان کی وہ خود چوز کریں گے ان کو کون سی لینی ہے، لیکن ہر ہارس پاور کے جو ہیں وہ ٹریکٹرز موجود ہوں گے. اور یہ اعزاز بھی مسلم لیگ نون کا ہے کہ 12 سال پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ شروع کی تھی، ٹریکٹرز دیے تھے، آج اس کو آگے بڑھا رہی ہے. اور ہم نے ہمیشہ مالز دیکھے ہیں جس کے اندر ہم کپڑے خریدنے، جوتیاں خریدنے، یہ سب کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو دنیا میں ایگریکلچر مالز ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ 4 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر مال بنانے جا رہی ہیں، جس میں ساہیوال ہے، جس میں سرگودا ہے، جس میں بہاولپور ہے اور ملتان ہے. اور ان ایگریکلچر مالز کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کے یہ مالز ہوں گے، جس میں ایگریکلچر کی جو آلات ہیں وہ کرائے پر بھی ہوں گے. ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ مالز کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ ہر تحصیل لیول پر
یہ جو جدید آلات ہیں جو اگر کسان خرید نہیں سکتے تو پنجاب حکومت خرید کر ان کو کرائے پر دے گی بغیر کسی پروفٹ کے, اور وہ یہ تمام سپر سیڈرز ہیں یا جو باقی مشینری ہے اس کو کرائے پر لے کر جو ہے وہ استعمال کر سکے گی. تو الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جو ہو نہیں رہے, جو صرف سنائے نہیں گئے, یہ ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ اس سے لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. ٹریکٹر سکیم کے اوپر بھی جو ہے وہ 9,500 ٹریکٹر جو ہے تقسیم کرنے تھے, 15 لاکھ سے زیادہ درخواستیں جو ہے وہ اس کے اوپر ریسیو ہوئی ہیں. سو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بہت اچھی حد تک جو ہے چیف منسٹر صاحبہ آگے بڑھانے کی جو ہے وہ رکھتی ہیں, ارادہ رکھتی ہیں, اور یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے لوگ خود مستفید ہو سکتے ہیں. میں نے وہ دیکھا, یہ کسانوں کا نام استعمال کر کے فساد کرنا ایک اور بات ہے, لیکن جب بھی چیف منسٹر صاحبہ جو ہے جب ان کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کسان بھی ملے ان کو اس دن کالا شاہ کاکو میں, جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو دعائیں دی, یہ ان دعاؤں کا اثر اور اجر ہے کہ وہ روز اس مشن کے ساتھ اور اس خدمت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں, اور اللہ پاک اس کے اندر برکت جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ تمام اقدامات 80 سے زیادہ اقدامات کی مذاق نہیں ہوتا. لوگ 80 سے زیادہ انیشیٹو 5 سال میں نہیں لے پاتے, یہ 1 سال کے انیشیٹوز ہیں جو انہوں نے لیے ہیں, اور الحمدللہ تمام انیشیٹوز پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. آپ کا شکریہ. جی میڈم, آپ نے ابھی فرمایا کہ سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر دیوالی کی تقریب بھی منعقد کی, اور واحد صوبہ پنجاب ہے جہاں پر دیوالی کے موقع پر کوئی آتش بازی نہیں ہوئی. لیکن دوسری جانب انڈین علاقوں میں اور خصوصاً انڈین پنجاب میں دیوالی نے ہمارا دیوالیہ نکال دیا. نہیں, ایسے نہیں کہتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو اسموک پھیلی, اور اب ان کو بھی آپ دیکھیے کیا رابطہ ہوگا. جی بالکل, چیف منسٹر صاحبہ نے چھٹیوں کے حوالے سے کیا چیف منسٹر صاحبہ نے بالکل اس بات کا اظہار کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو کہ دیوالی یا ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے, اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے, لیکن اگر اسموگ کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا, کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن جو ہم جو کر سکتے تھے پنجاب نے الحمدللہ جو ہے اس کو پورا وہ کرے گی کہ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے. ضمانتیں ہونا شروع ہوئی ہیں, خاص طور پر بشرا بی بی کی ضمانت سے, ان کی جو بہنیں ان کی ضمانتی بانی پی ٹی آئی کی, اور بیرسٹر صاحب اس حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ کوئی مفاہمت جی ڈیل اور این آر او کا نیا نام ہے مفاہمت, اور وہ بیرسٹر صاحب مجھے نہیں پتا کس طرف سے کھیلتے ہیں, لیکن چلے اچھے معصوم آدمی ہیں, سچ بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کل بتا دیا کہ ڈیل کے نام پہ مفاہمت ہوئی ہے, اور یہ خواتین جو ہے کسی ڈیل کے ذریعے باہر آئی ہیں, اور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو خوش کرتے کرتے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بیچ میں وہ لپیٹ بھی لیا کہ جی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوا ہے, علی امین گنڈا پور کی وجہ سے. تو میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلوں کے ذریعے عدالتوں کو مینیج ہونا چاہیے, نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیلیں جو ہیں یہ پاکستان نے پہلے بھی بہت کچھ بھگت لیا ہے ان جو عمران داری ہے اس کے اوپر. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو ہے وہ نیا سٹیکر انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آنے والا ہے, ہم ہی غلام ہیں, تو وہ اب آپ کو فل سوئنگ میں ہم ہی غلام ہیں نظر آئے گا. جو آج کل اپنے امریکی خداؤں کے جو ہے وہ گوڈے گٹے پکڑ کے ان کے جو ہے وہ ان کے آگے سجدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ کے ہمیں بچا لو, اور اب ان کی پوری جو ہے وہ نظر ٹرمپ پہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ نہ ہو گیا, خالہ جی کا بیٹا ہو گیا ان کی, کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف ان کے لیے جیتنے سے آ رہا ہے کہ وہ اس کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اس نے عمران خان کو باہر نکال لینا ہے. اور وہ ان کے ساجد تاڈر صاحب کو میں کسی ٹی وی چینل پہ سن رہی تھی, انہوں نے کافی بستی کی اگر محسوس ہو جائے کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے, اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا, اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات سے. اس کے اوپر بائی دا وے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو بیچارے بچے جو ینگسٹرز جو سارے جو ہے ہم کوئی غلام ہیں, تو وہ کوئی ہٹا دے بس ہم ہی غلام ہیں اور وہ چلے گا. اور وہ یہ مطلب سینکڑوں کانگریس مین کے اندر سے 20 کانگریس مین جو ہے ان کا لیٹر لے کے ان کو لگ رہا ہے ہم نے بڑا کوئی کارنامہ, تو 20 ظاہر ہے جتنا پیسہ عمران خان کی
محبت میں مختلف لابیز، انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں، تو یہ تھوڑا بہت مینج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. سو انہوں نے بائی دا وے 3 لاکھ لوگ بھی لے کے آنا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی جان آپ کے بڑے تو 3 لاکھ لا نہیں سکے تھے. عمران خان 2014 کے دھرنے میں بھی 3 لاکھ لوگ نہیں لا سکا تھا. جب وہ آرمی چیف کی نامینیشن رکوانے آیا تھا وہ تب بھی 3 لاکھ بندہ نہیں لا سکا تھا. تو اس کے بڑے تو 3 لاکھ بندے لا نہیں سکے اور انہوں نے 3 لاکھ بندے لانے ہیں. یہ اس کے اب جب میں یہ کہوں کہ ان کا مقصد ہی ملک میں فساد اور افراتفری پیدا کرنا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اب جن لوگوں نے قانون توڑا، جو سرکاری ملازمین جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے، باقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دیے اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں. ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے تحریک آزادی کے کارکنان ہیں وہ، اور وہ پاکستان کو جو ہے وہ بنا کے آئے ہیں. حالانکہ پاکستان کی تباہی کرانے کے لیے وہ نکلے تھے پشاور سے، اور وہ پاکستان کی تباہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور ان کو انسینٹو دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں 1 ہفتے کی ان کو چھٹی بھی دے دی ہے، ان کو کوئی تنخواہ بھی بڑھانے لگے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد، افراتفری اور فتنہ کریٹ کرنا ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے، اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے، مریم نواز شریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ یہ کر سکتے. اور ویسے بھی خدمت اور وہ جو ہے وہ اللہ پاک وہ دیتے ہیں جس کو یہ فرض ملتا ہے. ان کے مقدر میں اچھے کام کرنا لکھا نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے. 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، جو ہے وہ شہداء جو ہیں جن کی انہوں نے مجسمے مسمار کیے، جو کنٹونمنٹس کے اندر گھسے، جنہوں نے جہازوں کو آگ لگائی، ان کے اوپر اب لینڈ ریونیو ایکٹ تو بھائی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا. یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اور بائی دا وے عمران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. آج بھی مہاتما کے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے، ہوتے ہیں. جب یہ دوسروں پہ ملٹری ٹرائل کرا رہے تھے جنہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ ملٹری ٹرائل تب جائز تھے. تو عمران خان جو خود 9 مئی کا مجرم ہے، جس کی پارٹی نے یہ سب کیا ہے، اس کے اوپر ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو؟ یہ کوئی لاجک اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ابھی تک بھائی ان کی رسی دراز ہے، ابھی بھی ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، ریمانڈ کی سٹیج پہ ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں اور فل عمران داری ہو رہی ہے. اللہ یہ اس ملک کا ایک خاتون چلے. اچھا میم، بات ہو رہی تھی اسموک کی، تو پنجاب حکومت جو ہے ایک بڑا مہنگا 35 کروڑ کا مصنوعی بارش کا منصوبہ متعارف کروا رہی تھی، کیونکہ اب 1000 تک جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس پہنچ چکا ہے. تو یہ کب متعارف کروایا جائے گا، کب اس کا استعمال شروع ہوگا؟ اس کی کچھ پری ریکوزیشنز ہوتی ہیں. اگر بادل موجود ہوں، ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، اگر وہ بادل ہو تو پھر آپ مصنوعی بارش کا تجربہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کارڈز پہ موجود ہے. لیکن جیسے ہی محکمہ موسمیات، میٹ آفس سے اور باقی جو ماحولیات کا ہمارا محکمہ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دیکھیے مصنوعی بارش بغیر بادلوں کے، بغیر اس کے کر کے پیسے ضائع تو نہیں کرنے ہیں نا. اگر واقعی بارش کا جو ہے وہ ہم کر پائیں، پوری پری ریکوزٹس پورے ہو سکیں تو پھر ہی ہونی چاہیے. ان سے پہلے پچھلے کچھ عرصے سے سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوا کسانوں کے متعلق اور گندم کی قیمت کے متعلق. آج آپ نے پریس کانفرنس جتنے بھی منصوبے کے اس میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں سپر سیڈ پہ، آپ سبسڈی دے رہے ہیں گرین فیکٹر پہ، یا ہمت کارڈ آپ نے بات کی. تو یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے، قیمت کا جو ایشو تھا جو کسانوں کا، اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے کہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنے کی؟ دیکھیے ابھی تو جو بوائی کے بارے میں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو باقاعدہ، جن کو زیادہ گندم جو پیدا کریں گے ان کو باقاعدہ ریکگنائز کیا جائے گا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کا نقصان وہ ہونے نہیں دیں گی. سو اس کے اوپر ابھی پری میچور ہوگا کہ میں کوئی بات کروں، لیکن یہ ان کا وعدہ ہے کسانوں سے، اور اپنا وعدہ وہ ہمیشہ پورا کرتی ہیں کہ کسانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیں گے. اب ادھر سے جی بتائیے کہ جو ہاری ہے یا جسے ہم مزارہ کہتے ہیں، دراصل وہ سب سے زیادہ پیداوار کرنے میں اس کا مین کردار ہوتا ہے. بڑے بڑے زمیندار تو اپنی زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے. ٹھیک ہے. ان ساری اسکیموں میں ان بیچاروں کو نظر انداز نہیں، ایسا نہیں. کیسے نہیں، ایسا نہیں. زمینوں کے کاغذات مانگے گئے نا اپلیکیشن. جی ہاں دیکھیے ایسا نہیں ہے. اس میں جو چھوٹا کاشتکار ہے یہ تمام سکیمز ہیں ہی ان کے لیے. چھوٹے کاشتکار جو ہیں غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر مجھے میری یادداشت ٹھیک ہو تو 15 ایکڑ کے قریب جو ہمارے جو کاشتکار ہیں
ان کو جو ہے تمام ان کو اس کے اوپر پرائرٹی دی جا رہی ہے. اور 12.5 شکریہ 12.5 ایکڑ کے جو ہمارے زمین رکھنے والے کاشتکار ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. مزارے جو ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھا پروگرام بن رہا ہے. چونکہ چیف منسٹر صاحبہ خود اناؤنس کریں گی تو بہتر ہوگا کہ وہ اناؤنس کریں. لیکن جو بے زمین کاشتکار ہے اور ہمارا ہاری ہے, اس کے لیے ایک بہت اہم نیا پروگرام جو ہے وہ چیف منسٹر لا رہی ہیں, وہ اس کا اعلان انشاءاللہ وہ خود کریں گے. میڈم ضمانتوں کی بات ہوئی اور بشرا بی بی جب لاہور آئی تو 3 دن کینال روڈ پر ٹریفک جو نظام تھا وہ متاثر, آپ پولیس کی ٹکری وہاں پر آ جاتی ہے, تو کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جب بھی کوئی زمان پارک ہے تو ٹریفک جو ہے وہ لاہوریوں کو سیدھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ یہ زمان پارک والوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے اس ملک کی اس شہر کی جان کب چھوڑنی ہے, اس شہر میں حالات کب نارمل ہونے رہے. جب تک یہ 9 مئی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک بھی یہ وہ پورے کیمپ ویمپ لگا کے وہ قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے عرس ہو رہا ہے. مجھے سم ٹائم نا مجھے لگتا تھا کہ عرس والی جگہ نہیں, عرس والی جگہوں پہ یہ ہوتا تھا اس طرح کی وہ کر کے وہ لگا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو عقیدت مند, تو وہ ایسے ہوتا تھا جہاں وہاں پہ زندہ عرس چل رہا ہے. تو لیکن وہ عرس کے اوپر بھی تو یہ زمان پارک کو جو وہاں کے اپنے مکینوں نے بہت شکایتیں کی اس وقت جب وہ فتنہ صاحب وہاں موجود بھی تھے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے, اب وہ کیا اب یہ محترمہ جو ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بھی بہت ساری سیکیورٹی لے کے آئی ہیں, اور جو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی ہے وہ اور جو خیبر پختونخوا کے پیسے ہیں وہ عمران خان اور فیملی کے استعمال. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا